یہ دن بڑا فضیلت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن بڑے بڑے واقعات رونما فرمائے اور آئندہ بھی بڑے بڑے واقعات کے رونما ہونے کی پیشن گوئی فرمائی۔ اس لیے 10ویں محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور یوم عاشورہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل دن ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یوم عاشورہ کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس دن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت المناک حادثہ ہے اور انتہائی المناک حادثہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن 10ویں محرم کی فضیلت اس شہادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے 10ویں محرم کی فضیلت چلی آ رہی ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، صحابہ کو روزہ رکھنے کی تلقین فرماتے تھے، تو اس کا یہ دن پہلے سے فضیلت والا ہے۔ اب اتفاق کہیے کہ نواسے رسول کی شہادت کا واقعہ بھی اسی دن پیش آیا۔ آج ہمارے بہت سے نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 10ویں محرم کو ہمیں کرنا کیا ہے۔ بہت سارے نوجوان اور بچے 10ویں محرم کو جو جلوس ماتمی جلوس نکلتے ہیں اور تعزیے وغیرہ لے کر نکلا جاتا ہے، تو ہمارے بہت سے نوجوان اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ماتم کرنا، شہیدوں کی شہادت پر ماتم کرنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اور اس قسم کے ماتمی جلوس میں جانا اور ان کا نظارہ کرنا، یہ گویا گناہ میں تعاون کرنا ہے۔ جیسے گناہ کرنا غلط ہے، اسی طرح سے کہیں اگر گناہ ہو رہا ہو تو گناہ کی جگہ چلے جانا، یہ بھی جو ہے گناہی کی ایک قسم ہے۔ تو 10ویں محرم کو تعزیہ، علم اٹھانا، تعزیہ برداری کرنا یا ماتم کرنا وغیرہ، یہ سب غیر اسلامی خرافات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، 10ویں محرم کے دن کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، روزہ رکھنے کا اہتمام کریں اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا اہتمام کریں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا جو ہے اہتمام کریں۔ شربت پلانا، کالے کپڑے پہننا اور محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور محرم کے مہینے میں شادی بیاہ وغیرہ کرنے سے گریز کرنا، اس قسم کی بہت ساری چیزیں یہ اہل روافظ کے طرف سے ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اہل السنت والجماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندے شہید ہوئے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس انتہائی بلند مقام پر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں اپنے نواسے کی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ یہ المناک حادثہ ضرور ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، نواسے رسول نے اپنی شہادت کے ذریعے گویا اس بات کا اعلان کر دیا کہ جان دی جا سکتی ہے، مگر اللہ کا دین، اللہ کے دین کا نقصان ہو اور اللہ کا دین مٹایا جائے، اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حسین نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ جان دی جا سکتی ہے، مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا۔
جان دی جا سکتی ہے، مگر اسلام کے اندر اسلام میں درار پیدا کرنا اور اسلام کے مسلمات کو نقصان پہنچانا، اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو